ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، اس کا بڑا شکریہ ادا ہے، اس کی بڑی برکت ہے کہ آج اس نے ہم سب کو قرآن پاک سننے کا، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا رسالت کی عمر میں، زندگی میں برکت نصیب کرنا، دین سے، ان کے خاندان سے دین کا کام لے اللہ، یہ بڑا ہی عظمت والا کام ہے۔ اس دنیا میں قرآن پاک کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلی جو نظم پڑھی قرآن پاک میں، اس میں کہا قرآن پاک نجات دلائے گا 10 لوگوں کو، پھر کہا قرآن پاک پڑھنے والے کے ماں باپ کو کیا کرے گا؟ تاج بنائے گا۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی، ہاں جس کے قول اور فعل میں فرق نہ ہو رہا، جس شخص کے قول اور فعل میں فرق ہوا نا، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، عالم ہو، چیئرمین ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کی بخشش نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے جو کہنا ہے وہی کہنا ہے، جو کہنا ہے وہی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جو کہنا وہ کرنا، جو کرنا وہ کہنا، نہیں مختلف حال و عالم ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ایک جیسا ہوتا ہے، جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ تو قرآن پاک فائدہ تب دے گا جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی کریں گے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ کہنا تھی، یعنی بایو آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ اسے کسی نے پڑھی ہو، اس کا موضوع ہے انسانی جسم۔ کیا جی؟ انسانی جسم۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس نے کرنا کیا ہے کتاب نے؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ٹھیک کیسے کیا ہے؟ اس کا موضوع انسان کا جسم ہے، اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے، جسم اس کی غرض و غایت۔ اسی طرح آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کو یہاں آنے کا مقصد ہے، اس کو دیا چاہیے، اس کو کیا کرنا، ڈیولپ کرنے کا مقصد ہے۔ ان کی غرض و غایت کیا ہے کہ لوگوں کو اچھے فلائٹ بنا کے۔ اب قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ کیا جی؟ انسان اس کا موضوع ہے۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت اس کی ہے یہ انسان کیسے اچھی زندگی گزار کر اللہ کی بات مان کر جو ہے نا وہ جنت میں چلے، یہ اس کی غرض و غایت۔ اب آخر میں انہوں نے ایک کلام پڑھا کہ اللہ ہم سب کو مشکلات سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے۔ میں نے آپ کو ایک نسخہ بتا کے جانا ہے، آپ نے اپنے دلوں کے اوپر اس کو نقش کر لینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، جس شخص نے ان 2 کاموں کے اوپر عمل کیا اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، وہ ایک سکون والی زندگی گزارے گا۔ اس کے پاس کم پیسہ ہے تب بھی سکون والی زندگی گزارے گا، بیمار ہے تب بھی سکون والی زندگی گزارے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے، یہ کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کو کہا، میں تمہیں خوف کے ساتھ بھی آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی کے ساتھ بھی آزماؤں گا، مال کی، وَالْأَنفُسِ وہ تمہیں شوگر بھی ہو سکتی ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی بیماری لگ سکتی ہے، اس سے بھی تمہیں آزماؤں گا۔ والثمرات اور تمہاری لگی ہوئی کھیتی تباہ ہو سکتی ہے۔ میں نے پورا مہینہ کام کیا کسی کمپنی میں، جب میں نے پورا مہینہ کام کیا مجھے پے نہیں مل رہی، اب میں کیا کروں گا؟ میرے ساتھ لڑنا شروع کر دوں، لوگوں کو مارنا شروع کر دوں۔ اب میں نے کیا کرنا؟ 2 کام آپ نے کرنا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں ہر طریقے کے ساتھ آزمائش کروں گا، میں تمہیں بیماری بھی دے سکتا ہوں، فالج ہو سکتا ہے، کچھ بھی، مال کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا، صبر کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے خود ہی کہا
جو لوگ اس کے اوپر وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے جی؟ بشارت۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں، آپ 10,000 کماتے ہیں، اس کے اوپر صبر کریں، لالچ میں نہ آئے، حرام نہ کمائیں۔ اب صبر کیا کرنا ہے؟ حرام نہیں کمانا ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ برے کام نہیں کرنے ہیں۔ صبر کیا چیز ہے؟ گناہ نہیں کرنے ہیں۔ صبر کیا چیز ہے؟ موبائل کے اوپر گندی فلمیں، ڈرامے، تصویریں آ گئی ہیں، آپ نے اس سے بچنا ہے، آپ نے غلط کام نہیں کرنا۔ مجھے بیماری لگ گئی ہے، میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کو یا اللہ یہ لگی تیری طرف سے، تو ہی اس کو کاٹ، میں صبر کرتا ہوں۔ تو آپ کا کوئی بھی عمل ہو، پیسے کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، آپ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، آپ کو جسمانی طور پر پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی، آپ نے صبر کرنا۔ پہلا کام کیا کرنا جی؟ صبر کرنا۔ اب صبر کرنا کیسے؟ دو دوستوں کی لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو گالی بھی نکالی، سب کچھ کہہ دیا، تو اینج تیرا پیو، اینج تیری ماں، اینج فلاں فلاں، آخر میں کچھ نہ ہو، کہتا تیرے اوپر میرا صبر پڑے گا۔ ایسے صبر نہیں پڑتا۔ جیسے ہماری لڑائی کرتے ہیں، غین کرتے ہیں، اینج بھی ہو جائے، اینج بھی ہو جائے، اینج بھی ہو جائے، بعد میں کہتے ہیں تمہارے اوپر میرا صبر پڑے گا۔ ایسے صبر نہیں پڑتا۔ صبر کیسے پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، عورت اپنے بچے کی کمر کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی بس کر، چپ کر جا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، کہا آپ کو کیا پتا ہو میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میں کیسے صبر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے بتایا اس عورت کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نے کہا وہ مجھے نہیں پتا، جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی، کہتی ہے مجھے معافی دے دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے معافی دے دیں، میں صبر کروں، میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی صبر صدمے کے ابتدا میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ صبر صدمے کے ابتدا میں ہوتا ہے۔ میں بیمار ہوا ہوں، مجھے کوئی پریشانی ہوئی ہے، میں نے سب کچھ کہہ کھول کے اس کے بعد صبر کرنا شروع کرتے، یہ صبر ہے۔ ابتدا سے میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کے اوپر صبر کروں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جیسے مجھے رزق دیا میں اس کے اوپر قناعت کروں گا، میں محنت کروں گا، اچھا کماؤں گا، لیکن حرام نہیں کماؤں گا، جتنا میرے پاس ہے میں اس کے اوپر کیا کروں گا؟ صبر کروں۔ تو یہ صبر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ڈیفینیشن ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں رکھ کے رونا شروع کیا، اس کو ہچکی لگ گیا کے وقت، ابراہیم ان کا نام، آخری بیٹا رونا شروع کر دیا، آپ سے ہزاروں کی دار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ تو ہمیں منع کرتے رونے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رونے سے منع نہیں کرتا ہے، میں بیان کرنے سے، آوازیں نکالنے سے، کپڑے پھاڑنے سے منع کرتا ہوں۔ آپ کسی سے محبت میں جتنا مرضی رو سکتے ہیں، اگر کسی کا باپ بیٹا ماں فوت ہو گئی ہے، رونا ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے، رو سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، اونچی اونچی آوازیں نہیں نکال سکتے۔ صحابہ نے سمجھا اچھا اس کا مطلب ہم صبر کریں گے، اور آپ سے صبر کے الفاظ سنیے گا جن سے آپ اس بات کو سمجھ آئے گی صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ سے صبر نے کہا میرے بیٹے آج تیرے باپ کی آنکھیں بھی رو رہی ہیں، دل بھی غمگین ہے اور سارا جسم بھی پریشان ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو اس کے رب کو غصہ ہے۔ یعنی میں کیا کروں گا؟ صبر۔ کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہاں بھائی اس کا بیٹا فوت ہوا تھا، کیسا ریئیکشن کیا اس کی بیوی نے؟ اس کو کیا اللہ کہتا ہے یا اللہ اس عورت نے تو منہ سے زبان ہی نکالا، روئی تھی، بڑا روئی تھی، کہتا ہے اللہ تو نے بھیجا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندے نے بھی بڑا شکر کیا، نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی خوش لیا، اگر کوئی نعمت واپس لے لیا تو میں صبر کروں گا۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر گھر بناؤ اور اس گھر کا نام ہوگا بیت الحمد، اور یاد رکھنا یہ اس صبر کا ان کو کیا بدلہ ملے گا، اس صبر کا بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ آپ صبر کر کے دیکھیں، آپ کو زندگی میں مٹھاس آنی شروع ہو جائے۔ بھائی کے ساتھ لڑائی ہونی ہے نا، جگہ تقسیم ہونی ہے، اگر اس کے کارنے والا بنا لے کے آپ صبر کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، دیکھیے گا ضرور اللہ آپ کو اس سے اچھا پلاٹ دے گا۔ تھوڑا صبر تو کریں، بہنوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، بھائیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، دوستوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کیا کرنا؟ صرف صبر کرنا۔ کیا کرنا جی؟ صبر کریے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ اس کا اجر دے گا۔ دوسرا کام شکر کرنا، دو کام آپ کرے گا، شکر
جب کھانا کھائیں، جب کوئی نعمت ملے، جب تنہا ملے، جب بیوی سے ملے، جب بچوں سے ملے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کہتا ہے جو میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا جاتا ہوں، زیادہ دیتا جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ زیادہ دیتا جاتا ہوں۔ دو کام آپ کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، دوست ہوں، آپ اس میسیج کو، اس پیغام کو اپنے دلوں کے اوپر نقش کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے۔ حقیقت بات ہے، اس دنیا میں اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے دیا، ہمارے پاس کافی لوگ کام کرتے ہیں، وہ کبھی آئے کو بچیاں ہاتھ طور پہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں زندگی میں، تو میں ان کو ایک پیج لے گا نا بڑا سا، اس کے اوپر بڑا بڑا لکھ کے دیتا ہوں 3 دفعہ، صبر صبر اور صبر۔ بیٹا تم نے صبر کرنا، اور صبر کی مثال ان کو پتہ کیا دیتا ہوں، بیٹا تم نے ایک نئے گھر میں جانا ہے اور تمہاری مثال ایک درخت کی جیسی ہے۔ اب ہم نے درخت کو بیج کو زمین کے اندر بو دیا نا، اب اس کو کتنے خطرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پانی نہ ملا، خراب ہو جائے گا۔ کوئی بندہ ایسے چلا، اس نے پاؤں دبایا، وہ کیا ٹھیک ہے، کوئی پرندہ اس کو اچھل کے لے کے جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم نے اتنی حفاظت کی کرتا کرتا وہ تھوڑا سا شاخ نکلی، پھر ہوتا ہوتا اتنا ایک پودا بنا، پھر بنتا اتنا بڑا درخت بن گیا کہ پورے علاقے والے اس کا پھل بھی کھاتے ہیں، اس کے نیچے سے سایہ بھی ملتا ہے۔ اب اس کو لوگ بلاتے ہیں لیکن وہ انکار نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا آپ کو نہیں پتا، زمین کے اندر اس نے کتنی مشقت کی تھی، وہ باہر نکلا اور کتنی دیر بعد اللہ نے اس کو پھل دیا۔ یاد رکھیے، ایک درخت کی مثال کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اپنے بچوں کو کہتا ہوں تھوڑی دیر آپ صبر کریں گے نا گھر میں، آمد کپڑے بھی اچھے نہیں کہ دے رہا، صبر کریں۔ آمد آپ سے اچھے طریقے سے کسی طرح ملاپ نہیں کر رہا ہے، آپ صبر کریں، اس کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کریں۔ اسی طرح آپ شوہر ہیں تو بیوی اچھے طریقے سے نہیں بول رہی آپ کو، آپ نے لڑنا نہیں شروع ہو، میں بندہ ہوں، میں مرد ہوں، میں نے اس نے ایک گالی نکالی، آپ نے 2 نکالا، میں مرد ہوں۔ بندہ یہ مرد نہیں، یہ نام مرد ہے۔ مرد کے لیے اللہ نے کہا الرجال قوامون، مرد مضبوط ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ محافظ یہ ہمارے بھائی جو چوکیدار کھڑے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ جا کے لڑے اور یہ ہمیں گولیاں مارنا شروع کر دیں، یہ ہمارے محافظ ہوتے نہیں۔ محافظ کا مطلب ہم ان سے بات نہیں کریں پھر بھی ہمیں کچھ نہ کریں۔ اسی طرح بیوی نے کوئی بات کر دیا، بچوں نے کوئی بات کر دیا، ماں باپ نے کوئی بات کر دیا، محافظ وہ ہوتا ہے جو صبر کرے۔ محافظ وہ نہیں ہوتا جو ٹانگیں توڑتے اور بازو توڑتے ہو رہتا ہے اور کہتا ہے تینوں طلاق ہے، تینوں طلاق ہے، جا دبا۔ نہ وہ جو مرضی کے آپ نے صبر کرنا ہے، دیکھیے گا آپ کو ایسی راحت ملے گی، ایسا سکون ملے گا کہ آپ جو ہے نا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ آج کا ہمارا میسیج قرآن پاک کا بھی اگر آپ خدا سے سمجھے تو یہی ہے، انسان جب اپنی زندگی میں صبر لے آئے گا، شکر لے آئے گا تو اس کو زندگی میں سکون آتا چلا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، میں بھی کوشش کروں گا۔ صبر